بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو کوئی گری ہوئی چیز مل جائے تو اس کا کیا کیا جائے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع، باب ہے لقطہ یعنی گری ہوئی چیز کو اٹھانے کا۔ 3051ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وركاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه وفي رواية لمسلم فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے، لہذا اس کی سند پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری میں 2429ویں حدیث ہے، اور یہ صرف 2429ویں ہی نہیں بلکہ 2428، پھر 2372، 6112، 2427، 2429، 2438، 5992 اور 2436ویں حدیث، اور پھر 91 تمام کے تمام حدیثوں کا راوی سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 4 جگہ موجود ہے، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک وغیرہ میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے گری ہوئی چیز اٹھانے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور داغی کی پہچان کرو، اور اس کے بعد سال بھر اس کی پہچان کرو۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو بہتر، ورنہ جیسے چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہو۔ اس نے دریافت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گم شدہ بکری بھیڑ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ یا تو تمہارے لیے ہے، یا تمہارے بھائی کے لیے ہے، یا بھیڑیے کے لیے ہے۔ اس نے پھر دریافت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے اس کے بارے میں کیا؟ اس کا مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، پھر اس کے پاؤں ہیں، وہ پانی پر جا سکتا ہے، درختوں کو کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پا لے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سال بھر کی پہچان کرو، پھر اس کی رسی تھیلی کو اچھی طرح معلوم کرو، پھر اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، اور اس کا مالک مل جائے تو اس کے حوالے کر دو۔ آج کے سبق میں صرف حدیث کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی وضاحت ہم کل کے سبق میں کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔